اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ بوحدۃ موحدا بوحدۃ موحدا بوحدہ واشہد ان سیدنا وسندنا ونبینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید کما ورد فی سورة الفتح لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینة علیہم واثابہم فتحا قریبا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأحد اثبت احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، برتری، بزرگی، وحدائی، اکتائی، یکتائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کو، ساری مخلوقات کو پیدا کر کے ان کی روزی کا خوب بندوبست فرمانے والا ہے۔ بے شمار لا تعداد ان گن درود و سلام آقا نامدار سرتاج الرسل امام الانبیاء، امام الہدا، امام حرمین، امام کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات مبارکہ پر ہوں۔ عزیز سامعین و حضرات، آج کا ہمارا موضوع سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، شان اور مقام اور مرتبے کے حوالے سے ہے۔ چونکہ ہمارا موضوع توحید کے حوالے سے چل رہا تھا، اس کو ذرا اس جمعے کے میں تھوڑا سا اس کو پینڈنگ کیا ہے۔ ایک کرنٹ ایشو اور بہت بڑا ایشو بن کر کھڑا ہوا، جو کہ کچھ عرصے سے معمول بھی بنتا جا رہا ہے کچھ لوگوں کا۔ اسی کے پیش نظر صحابہ اکرام کی عظمت کے حوالے سے ان کے پہلوؤں کو آپ کے سامنے اجاگر کرنا بے حد اس لیے ضروری ہے کہ بعض دفعہ ہمیں بڑی عمر کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ واقعات ہیں جو بڑے لمبے عرصے سے ہم سن رہے ہیں، تو مولوی ہمیں بار بار وہی پرانے واقعات سناتے رہتے ہیں۔ آپ کو 20-30 سال ہو گئے جمعے سنتے ہوئے، تو آپ کو پتہ چلا یہ واقعات کیا ہے؟ تو اب یہ جو آپ ہی کے نئے نئے بچے مسجدوں میں آتے ہیں، اگر ہم آپ کا یہ تانا سن کر واقعات اور صحابہ کے واقعات بیان ہی نہ کریں تو انہوں کو ہمیں پتہ لگے گا کہ صحابہ کیا ہیں یا انبیاء کیا تھے؟ تو گویا کہ اللہ کے دین اور پھر دینی واقعات اور دین کے ساتھ جڑی ہوئی شخصیات، انبیاء و صحابہ کے واقعات کے اندر اہل ایمان کے لیے بہت بڑا سبق اور نصیحت ہے۔ کچھ نے سنے ہوتے ہیں، کچھ نئے نیو کمرز ہیں جو مساجد میں آ رہے ہیں، تو ان کے سامنے وہی اسلام کی ایک تابناک تاریخ، اسلام کی ایک درخشندہ تاریخ، سنہری تاریخ رکھنا بڑا ضروری ہے، اور تاکہ فتنوں سے ذہنوں کو شکار نہ کر لیا جائے۔ اپنے تائیں اہل علم کو یہ کام بخوبی کرنا ضروری ہے، بخوبی کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم تک نقل در نقل جو دین پہنچا ہے وہ ان تمام تانوں کے ساتھ ہی پہنچا ہے، جو تانے آج کسی بھی اہل دین کو یا داڑھی والے کو یا پردے والے کو سننے کو ملیں گے، یا کسی توحید والے کو اس کی توحید پر تانا دیا جائے،
اور آر دلائی جائے کہ وہ شرک کیوں نہیں کرتا، یا کسی سنت پر عمل کرنے والے کو بدعت پر آر دلا لی جائے کہ یہ بدعت والا عمل کیوں نہیں کرتا چونکہ یہ بڑا مستحسن بڑا خوبصورت لگتا ہے. تو یہ تانے کوئی نئے تانے نہیں ہیں، یہ تانے ہمیشہ سے چل رہے ہیں، اور انہی تانوں کے سائے میں محدثین نے ہم تک حدیث پہنچائی، ہم تک اللہ کا دین پہنچایا. تو آج 1.5 ارب مسلمان اس زمین پر آباد ہے، اور یہ تعداد دن بدن بڑھ بھی رہی ہے. تو آپ لوگ یہ بات جان لیجئے، بہت سارے لوگوں کا دین کی تبلیغ نہ کرنے کے پیچھے ایک بہانہ اور جواز یہ ہے کہ یہ نال فتنہ پھیلتا ہے، یہ تو تفرقے کی ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے. واللہ آج کل سیاست کا میدان جتنا گرم ہے، اب تو مذہب کا میدان تو اتنا گرم ہے ہی نہیں. اتنے تے پی ٹی آئی والے دوجیاں نو مارن نو پھردے نے. تو گویا کہ اب تو سیاست کا میدان جتنا گرم ہے، مذہب کا میدان تو اتنا گرم ہے ہی نہیں. اور وہ اس کے باوجود اپنا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں. تو یہ مذہبی بندہ، مذہبی بچہ، دیندار، یہ اس لیے کوئی تبلیغ نہیں کرنا چاہتا اور کوئی ایک حدیث بھی قوم کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا کہ پہلا کام کہ اعتکامی مولویاں دا ہے، اور دوسرا اس کو یہ ڈر ہے تاننے کا، اس کو یہ خوف ہے تاننے کا، اس لیے وہ بیک فٹ پہ رہنا چاہتا ہے اور اپنا فیس سیو کرنا چاہتا ہے، اپنا چہرہ بچانا چاہتا ہے. ہر بندہ یہ کہتا ہے بھائی تم دفتر کے اندر آتے ہو، اتنے دین پڑھاؤ، اپنا کام کرو، جاؤ، کوئی دینی بحث نہیں. اوکے، کوئی کرکٹ کھیلنے، یار یہاں پر آپ یہ کھیلنے آتے ہیں کہ فٹ بال کھیلنے آتے ہیں یا دوستوں میں بیٹھے، تو کوئی مذہبی گل کر رہا ہوں، چپ کر، مذہب اپنا اپنا، اتنے اپنی گل. کوئی کالج آتا ہے، بھائی تم یہاں پڑھنے آتے ہو، اتنے کوئی مذہبی گل نہیں کرنی. تو کتنے کرنی ہے؟ ہر فیلڈ والا جہاں بیٹھا ہے وہ کہتا ہے اچھے مذہبی گل نہیں کرنی، اچھے کوئی محمد کے دین کی تبلیغ نہیں کی جائے گی. تو کتنے کرنی ہے؟ اور مولویوں سے آ کر دعا کرتے ہیں ساڈا پتر نافرمان ہو گیا، دعا کر دیو. وہ نماز نہیں پڑھتا، دعا کر دیو. وہ ہمارا بھی نافرمان ہو گیا، دعا کر دیو. وہ نماز فجر کی نہیں پڑھتا، سویا رہتا ہے، کتنے سال ہو گئے نے کدی نہیں اٹھیا فجر کے ٹائم، دعا کر دیو. اور دین پر بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے، دین کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یا خود رسول کی ذات کا دفاع کرنے میں بھی شرم آتی ہے. اور یہ کیٹیگری پائی جاتی ہے ہر فیلڈ میں. جو ایک انیشنل سٹیج پر رہتا ہے اس نے اپنے تائیں دین کا ایک حولہ طے کیا ہوا ہے، وہ تو وہ بحث نہیں کرتا. جو تھوڑا سا امیر ہو جاتا ہے پھر وہ بڑی کمپنی میں بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کا دنیاوی طور پر وہ کہتا ہے کہ میری مورل ویلیوز بلند ہو گئی ہیں. تو مذہبی اعتبار سے گفتگو، جو اس سے بھی اوپر جا کر ملحد ہو جائے یا اوپن مائنڈڈ مسلم ہو جائے تو اس کے سامنے نبی کی بھی گستاخی ہو جائے تو اس کو وہ پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے بے حیائی کا لیول بہت ہو گیا ہے، ایمان سے دوری کا لیول اتنا زیادہ ہو. جتنا جتنا یہ لیول بڑھتا جاتا ہے دین کا ہر حصہ، یہاں تک کہ اہل یہود کا یہ بہت بڑا منصوبہ ہے جس میں وہ بڑے اچھے طریقے سے کامیاب ہیں کہ دین کے بکھرے حصے بکھرے کر دینے، اور کسی بھی مسلمان کا یہاں تک کہ وہ بالکل لاپرواہ، دین سے دور، بیگانہ بائن مسلم بھی ہے تو اس کا بھی دلی تعلق دین سے ختم کرنا، رسول سے ختم کرنا، داڑھی سے ختم کرنا، شریعت سے ختم کرنا، مولوی سے ختم کرنا، مدرسے سے ختم کرنا، مسجد سے ختم کر دینا. وہ اس کا نام بس محمد رہ جائے یا غلام مصطفیٰ رہ جائے بس، کیونکہ وہ ماں پیو نے رکھا. باقی اس کا نظریہ، اس کی سوچ، اور یہ وہ لمحہ ہے کہ جب وہ ایک تیر تاک کر نشانہ مارنے والے پھر آپ کے ایمان پر اور ایمان کے مراکز صحابہ جن پر پھر وہ پورا تاک کر نشانہ مارتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ اب اس قوم کے اندر وہ پوٹینشل نہیں ہے جو آ سکے باہر. صحابہ کرام کی سرے منہ گستاخی کی گئی، اور حضرت عثمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دورے داماد ایتھے تے اپنے داماد تی تے بہت کوئی عزت کردا، اپنے بھرا دے داماد دی بھی اتنی عزت کردا کہ انہوں بھی اف نہیں کہندا. تے تسی رسول کے دورے داماد کو کھری کھری
اور اپنے تائیں ریسرچ شدہ کھری باتیں سنائی، اور گز گز جتنی کتوں کی زبانیں باہر ہیں، کس کے لیے؟ یہ بھونکتے پھرتے ہیں اور رالیں ٹپک رہی ہیں چند ویورشپ کے لیے، چند ویوز کے لیے۔ یہ جو میڈیا کا اور سوشل میڈیا کا دور ہے، واللہ ابھی بھی میرے سامنے بیٹھے ہیں کچھ میڈیا کے لوگ، کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ٹی وی چینل پر آپ آئیں گفتگو کریں، واللہ میں مشہور ہونے سے ویسے ڈرتا ہوں، ورنہ گفتگو کرنے کے اعتبار سے آپ کتنے لمبے عرصے سے ہمارے پیچھے جمعہ انٹلیکچوئل لیول پر باتیں کرتے ہیں، الحمدللہ۔ آپ ایک پڑھے لکھے مولوی کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں کہ وہ 5 پڑھے ان پڑھ جاہل کے پیچھے نہیں پڑھتے تجھے جمعہ، ڈبل ایم اے مولوی کے پیچھے آپ جمعہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی مشہور ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے قطعاً، کیونکہ ہر ایرے غیرے بدتمیز نے ہاتھ میں کیمرہ اور مائک پکڑا ہوا ہے جس کے منہ میں جا کر دیتا ہے، اور پھر اپنی ویورشپ کے لیے صحابہ کی عزتوں کے اوپر بات کرتا ہے، اس کی ورتھ بڑھ جائے، اس کے چینل کی ویلیو۔ یہ کتے ہیں، بلکہ کتا جس کو کاٹ دے اس کو بابلا کر دے، اور ان کو بابلے کتے ہیں، ان کو کتوں نے کاٹا ہے، یہ کاٹ کر دوسروں کو بھی کاٹنا چاہ رہے ہیں۔ اور حالتیں ان کی یہ شکلیں دیکھیں جنہوں نے اپنی زندگی صحابہ اکرام نے انبیاء پر، رسول پر وار دی، قرآن مجید نے ان کے ایمانوں کی گارنٹیاں دیں، اور تحقیق دے نات یا بخاری چ لکھا ہے، مسلم چ لکھا ہے، اور وہ حوالے اور ریفرنسز کے نام پر تیری اوقات کیا، تیری حیثیت کیا، شکل تیری کے اوپر 1.5 لاکھ لعنت برس رہی ہے، اور تو حضرت عثمان کی عزت کے اوپر بات کرتا ہے جس کا حیا اللہ خود کرتا ہے۔ وہ اتنا با حیا آدمی، اتنا با کردار آدمی اس زمین پر گزرا، عثمان بن عفان، جن سے اللہ آسمان والا حیا کرتا ہے، اور تجھے ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے حیا نہیں آئی، شرم نہیں آئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے اعتبار سے ایک تو ان کی صحابیت ہے، صحابیت بہت بڑا درجہ، اس سے بڑا درجہ ہے ہی کوئی نہیں۔ صحابیت سے بڑا درجہ اس زمین پر بڑے بڑے ہوتے ہیں، سب سے بڑا عہدہ نبی ہونا، اور اس سے بعد کا عہدہ کسی نبی کا سچا ساتھی ہونا، حواری ہونا، یہ بہت بڑا عہدہ ہے، اس سے بڑا عہدہ کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد عہدہ ہوتا ہے انبیاء کا وارث ہونا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور میں محدث، اس میں امام ابن تیمیہ بھی شامل ہیں، امام غزالی شامل ہیں، امام شافعی، امام مالک شامل ہے اس قول کے اندر کہ صحابہ تو دور کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا کہ جس نے علماء کے بارے میں بکواس کی ہو اور وہ مرا ہو اس حالت کے اندر کہ وہ ایمان والا دنیا سے گیا ہو۔ وہ ضرور مرتد ہو کر مرا، گمراہ ہو کر مرا، اور خوار ہو کر مرا۔ یہ عام مولوی کی بات ہے، علماء کی بات ہے، علماء کی بات ہے، صحابہ اکرام کی نہیں۔ میں آپ کو ایک آج واضح بات کر دیتا ہوں، عامر لیاقت کا طوطی بولتا تھا، جن دنوں وہ فوت ہوا ہے ان دنوں اس کے اوپر کیا حالات تھے، اور کس بڑے ایک لڑکی کے الزام میں دنیا سے چلا گیا، اور علماء کے بارے کے اندر بات کرتا تھا گز گز جتنی لمبی زبانیں نکال کر۔ جان لیجئے یہ تو علماء کی بات ہے، محدثین، پھر صحابہ اکرام کے بارے میں کوئی بات کرے اور پھر اس ایمان کے ساتھ اپنے تائیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یا تو پھر اللہ نے اس کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے، یا پھر اللہ صحابہ اکرام کے ساتھ ہے۔ اب آتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے پہلوؤں کے اوپر۔ جذباتی حد کے علاوہ تحقیقی مطالعہ، صحیح طور پر جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فائق درجہ ہے، صحابیت کے علاوہ ان کا سب سے بڑا درجہ، ان کا اوپر وہ آیت نازل ہونا، لقد رضی اللہ علی المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر رک گئے اور مکے والوں نے مکہ کے اندر عمرہ کے لیے جانے نہ دیا، وہاں ہی روک رکھا، آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اور نہیں ہونے دیا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دفعہ خواب آیا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ وہ رسول کا خواب وہی ہوتا ہے، اور وہ سچ مان کر چل پڑے، لیکن مکہ میں انہوں نے داخل نہیں ہونے دینا۔ صلح کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا، انہوں نے حضرت عثمان کو بھی وہاں روک لیا،
اور خود وہاں سے خبر بھیجی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، افراتفری پھیلانے کے لیے، افراتفری پھیلانے کے لیے۔ ہم اکثر یہ بات، میں پچھلے سال بھی یہ بات کہی تھی، حضرت عثمان غنی کے اوپر 300 مصری، 300 کوفی، 300 بصریوں نے حملہ کیا، حضرت عثمان کو شہید کر دیا، اور ان کے پاس ایک پورا چارٹر موجود تھا 21 باتوں کا۔ انہوں نے فلاں گورنر بدلا، انہوں نے فلاں گورنر لگایا تھا، اللہ کے رسول نے اس گورنر سے منع کیا تھا، انہوں نے لایا، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو نوازا، انہوں نے مسلمانوں کے بیت المال میں خیانت کر کے اپنے رشتہ داروں کو نوازا، اور یہی الزام مرزا صاحب نے بھی لگائے، یہی الزام بڑے لوگوں نے، انہی الزامات کی پیدائش میں حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ آج حضرت عثمان زندہ ہو کر دوبارہ آ جائیں ابھی، اے لوگ انہوں نے کی سلوک کر، الزام تو آج بھی وہی ہیں جو اور انہوں نے اپنی شہادت سے پہلے کہا، میں اللہ کو حاضر جان کر گواہی دیتا ہوں، اللہ کی قسم ہے میں نے ان میں سے کوئی ایک جرم بھی نہیں کیا جو تم میرے خلاف چارج شیٹ لے کر آئے ہو۔ ایک صحابی، رسول کا دورہ دماد، اللہ کی نظر میں با حیا، 8 دفعہ ایک جگہ پر کھڑے ہو کر رسول نے جنت کی بشارت دی، ان کی قسم ہے، اللہ کی قسم، تم یہ جو چارج شیٹ میرے خلاف لے کر آئے ہو یہ جھوٹ کی بنی ہوئی پلندہ ہے، میں ان الزامات کو ڈینائی کرتا ہوں، مسترد کرتا ہوں، اس کے باوجود انہوں نے شہید کر دیا۔ اور آج ان کی تقریریں سن لیں، 1.5 گھنٹے کی حضرت عثمان پر تحقیقی جائزہ، تحقیقی ریسرچ شدہ جائزہ، اور سیم وہی اعتراضات 21۔ آج عثمان ان کے سامنے زندہ ہو کر آ جائیں، اللہ کی قسم یہ ان کو شہید کرنے کے اندر شامل ہو۔ اور ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جو حضرت عثمان کی شہادت میں شامل ہوا، ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو مرنے سے پہلے پاگل نہ ہوا ہو، مرنے سے پہلے پاگل نہ ہوا ہو۔ موضوع کی طرف آتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون الاولون، پہلے صحابہ اکرام میں سے، اسلام قبول کرنے میں چوتھے، ایک روایت کے اندر آتا 7ویں بندے تھے، السابقون الاولون۔ ان لوگوں نے تو تمام عمومی صحابہ کو ہٹ لسٹ پر رکھ کر اڑا دیا، ہٹ لسٹ پر۔ یہ عمومی صحابی ہیں، بنو امیہ کے چشم و چراغ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شریکہ برادری، زمانہ جاہلیت میں یہ شریکہ برادری تھی، اپنے شریکہ برادری کے بندے کو اپنی 2 بیٹیاں دیں، رقیہ اور ام کلثوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذو النورین۔ اور جب دوسری بیٹی بھی فوت ہو گئی تو وہ آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کو مجھے کوئی رسول کا داماد نہیں کہے گا۔ آپ نے فرمایا عثمان تو ساری زندگی کے لیے میرا دورہ داماد ہے، اگر میری 70 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے، اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے 40 بیٹیاں بھی نبی کی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح کے اندر دیتا جاتا۔ وہ عظیم ہستی اور اتنے نفیس آدمی، ذاتی میں ان کی ورع و تقوی اور نفاست، پاکیزگی، طہارت اور انکساری اور انتہائی پولائٹ آدمی کے اعتبار صحابہ اکرام میں مجھے ان سے زیادہ پولائٹ آدمی نہیں ہے، اتنے کہ زمانہ جاہلیت میں کبھی بھی کسی نے نہیں دیکھا کہ حضرت عثمان کسی گانے والی مجلس سے گزرے ہوں، کسی شغل میلے لہو و لعب کی مجلس سے بھی گزرے ہوں، کبھی زمانہ جاہلیت میں بھی شراب نہیں پی، زمانہ جاہلیت میں کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اندازہ لاؤ، ابھی اسلام نہیں آیا، زمانہ اسلام قبل اسلام سے ان کی فطرت انتہائی نیک، انتہائی پاکیزہ، انتہائی مزکی، انتہائی طاہر، اللہ نے اسی طہارت کی وجہ سے ان کو اسلام جیسی دولت سے نوازا، اور پھر اسلام کو ان کی دولت سے فائدہ ہوا۔ پہلے ان کو اسلام جیسی عظیم دولت عطا کی اللہ نے، پھر ان کی دولت سے اسلام کو بہت بڑا فائدہ نصیب ہوا۔ حضرت عثمان غنی السابقون الاولون ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے السابقون الاولون، پھر ذو النورین 2 نوروں والے، پھر ذو ہجرتین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے حضرت لوط تھے جنہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی، اور اس کے بعد حضرت عثمان ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی کسی نبی کے بعد، اور 2 ہجرتیں کی، ہجرت حبشہ، ہجرت مدینہ۔
ذو ہجرتین ذوالنورین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا ہوئے یہ القابات۔ پھر حضرت عثمان غنی ہر جمعے والے دن ایک غلام آزاد کرتے تھے، ایک غلام آزاد کرنا ہر جمعے والے دن، اور اگر کبھی جمعے والے دن آزاد نہ کر سکتے تو جمعے کے بعد آزاد کر دیتے، اگلے دن آزاد کرتے، جمعے کا کفارہ ادا کرتے آزاد کر کے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے حافظ، قرآن مجید کے پہلے حافظ اللہ کے رسول کے صحابہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ اکرام میں پہلے حافظ، 21 دن کے اندر قرآن مجید بھی حفظ کیا، مکمل کیا۔ ایک تو جب نازل ہو رہا تھا ساتھ ساتھ حفظ کر رہے تھے، اور ریویژن کی اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے حافظ صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ایک مروی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سکھائے اور سیکھے۔ بہترین بندہ، اچھی پوسٹ پر بیٹھا ہوا وہ آدمی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کی تعلیم دے اور قرآن کی تعلیم لے۔ یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے حفظ کے موقع پر، جس کو ہم حفظ، تو ان کے حافظ ہونے پر یہ بات کہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی تھے، کاتب وحی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ہاتھ کاٹا گیا، جب شہادت کے وقت اس نے تلوار ماری بدبخت نے اور ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دی، اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم تو نے آج اس ہاتھ کو کاٹا ہے، اس ہاتھ سے میں نے رسول کی وحی لکھی ہے، سورہ حجرات سے لے کر سورہ ناس تک جو آیات نازل ہوئی ہے میں نے اس ہاتھ سے لکھی تھی۔ اس کو سورہ مفصلات کہتے ہیں، مفصل صورتیں، کہ میں نے قرآن مجید کا مفصل حصہ ان ہاتھوں کے ساتھ لکھا تھا جنہیں آج تلوار مار کر جن انگلیوں کو کٹا ہے، شہید کیا ہے۔ سورہ حجرات سے لے کر سورہ ناس تک کے کاتب وحی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے کچھ دیر پہلے مدینہ کے اندر جب پتہ چل گیا کہ یہ اب شہید ہی کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں میں ایک انتشار ڈالنا چاہتے ہیں، فتنہ ڈالنا چاہتے ہیں، اور مجھے شہید کر کے الزام مدینے والوں کے اوپر ہی ڈالنا چاہتے ہیں کہ مکہ مدینہ کے اندر شہید ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو، سیدنا حسن و حسین کو، حضرت عثمان کی نگرانی پر اور ان کے گھر پر مقرر کیا، کھڑا کیا، اور وہ تو گھر کے پیچھے سے ٹاپ کر چھلانگ کر آئے اور انہوں نے اپنا کام کیا، ورنہ دروازے پر، مین دروازے پر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے۔ اس وقت انہوں نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر کچھ دن پہلے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ یہ جو مسجد نبوی ہے جس میں اب تم 2 نفل بھی نماز پڑھنے نہیں مجھے دے رہے، تو بتاؤ کہ ایک مربد ہوا کرتا تھا کھجوریں سکھانے کا میدان، جس میں مکہ کے مدینہ کے لوگ اپنی کھجوریں سکھایا کرتے تھے، مجھے بتاؤ کہ یہ خرید کر کس نے دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی اس کو خریدے گا میں اللہ رب العالمین کی طرف سے گارنٹی کرتا ہوں اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ میں نے دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ بتاؤ تم مدینہ کے اندر پیاسے تھے، بیر روما کا کنواں کس نے خرید کر دیا؟ میں نے 20,000 درہم کے اندر وہ خریدا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اعلان کیا جیش اسرا غزوہ تبوک کے موقع پر، یہ وہ موقع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی تم میں سے اس جنگ کے لیے گھوڑے دے، فوجی دے، فوجیوں کا اسلحہ دے، ان کو تیار کرے، روانہ کر دے، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں کھڑا ہوا، میں نے کہا اللہ کے رسول میں 100 اونٹ مال و دولت کے لدے ہوئے، اسلحے سے لدے ہوئے، جو ضرورت ہے اس کا لدا ہوا آپ کو عطا کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان جنتی ہے، بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے اعلان کیا، پھر اٹھے 100 اونٹ اور، پھر آپ نے کہا جو کوئی اور اعلان کرے گا میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔ پھر آپ اٹھے 3 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ، 600 اونٹ، 700 اونٹ، 800 اونٹ،
8 دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر جنت کی بشارت دی، اور 8 دفعہ جنت کی بشارتوں کا حقدار میں تھا۔ پھر تیسری آخری دفعہ اللہ کے رسول نے پھر کہہ دیا، میں پھر کھڑا ہوا، میں نے کہا کہ 100 اونٹ اور دیتا ہوں۔ 9 دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی بشارت دی، 960 اونٹ مال کے لدے ہوئے، اور 1000 کی گنتی پوری کرنے کے لیے 40 گھوڑے دیے، اور اس کے ساتھ 1000 دینار، 1000 دینار کی تھیلیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی کہ اس کے علاوہ بھی کوئی خرچہ ہوا میں نقد کرنسی بھی دیتا ہوں۔ 10 دفعہ ایک بندے کو کھڑے ہو کر جنت کی بشارت ملے، اور یہاں پر اس کے ایمان کو تولا جا رہا ہے، ناپا جا رہا ہے۔ اور ایک جگہ پر کھڑے ہو کر 10 دفعہ اللہ کے رسول نے کہا کہ عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے۔ ان کی فضیلتوں میں اور خوبیوں میں ایک بات حضرت ام مبشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفصہ کے کانوں میں یہ کہتے ہوئے سنا، حفصہ آپ کی بیوی کانوں میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ انشاءاللہ لا يدخل النار من اصحاب الشجر احد الذي بايعوا تحتها، کہ میں نے خود یہ بات اللہ کے رسول سے سنی ہے۔ آپ حفصہ کو کہہ رہے تھے عثمان کی وجہ سے جو اس وقت بیعت لی گئی، صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر بیعت لی گئی، اس بیعت کے اندر جو 1400 صحابہ شامل تھے اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ لا يدخل النار، ان میں سے ایک بھی جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ ایک بندہ کتنے لوگوں کو جنت میں لے جانے کا سبب بنا؟ 1400۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال درجے کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا۔ افواہ پھیلی، آپ کی انٹیلیجنس نے بتایا، آسمان سے تصدیق نہیں آئی وہ شہید ہوئے یا نہیں، اللہ کو خوب معلوم تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شہید مان کر ان کو قتل کر دیا گیا مان کر، آپ نے کہا ہے واپس نہیں، اب جائیں گے، اب جنگ ہوگی، اور بیعت دو مجھے میرے ہاتھ پر کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کا بدلہ لے کر جانا واپس۔ سب نے بیعت کی، اور ان سب کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا، اور بیعت 10 صحابہ 20 صحابہ بیعت کر رہے تھے، اور ہر ایک کے اوپر اللہ کے رسول ہاتھ رکھ رہے تھے، تو 1400 صحابہ نے اس طرح بیعت کی۔ تو آپ ہر دفعہ حضرت عثمان کا ہاتھ رکھ رہے تھے صحابہ اکرام کے ہاتھوں کے اوپر کہ نیچے میرا ہاتھ ہے، تم رسول کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو، اور میں دوسرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ کہہ کر سب سے اوپر رکھتا ہوں کہ عثمان کے ہاتھ، میرا ہاتھ عثمان کے ہاتھ جیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رسالت والے ہاتھ کو حضرت عثمان کے ہاتھ کے ساتھ تشبیہ دی۔ نبی اکرم صلی اللہ، ان کی فضیلت میں ایک اور بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان یہ غزوہ احد کے اوپر، احد میدان کے پہاڑ کے اوپر چڑھے، احد پہاڑ کے اوپر چڑھے، اور احد پہاڑ مارے خوشی سے جھوما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ پر اپنا پاؤں مارا، اور آپ نے فرمایا اسکت اسبت، رک احد، اے احد رک جاؤ، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تیرے اوپر ایک نبی و صدیق و شہید ہیں، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو ان کی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کا رتبہ دیا، اور شہید کا لقب اللہ کے رسول سے عطا ہوا۔ ایک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان 2 شہید۔ آپ نے فرمایا 2 شہید ہیں، 2 شہید تمہارے اوپر کھڑے ہیں، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک احد اپنی جگہ سے دوبارہ نہیں ہلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے کچھ واقعات آتے ہیں حضرت عثمان کے۔ فضیلت کے اعتبار سے تو ان کی ڈھیروں فضیلتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارحم امتی امتی بے ابو بکر، میری امت میں اگر رحم مہربان ترین آدمی ہے تو وہ ابو بکر ہے، اور اللہ کے معاملات کے اندر اگر کوئی سخت ہے وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر تو عمر ہے، تو وَحَيَاءٌ، اور اگر کوئی با حیا ترین آدمی ہے تو وہ عثمان ہے۔ اس قدر با حیا ہے کہ آسمان کا رب بھی ان سے حیا کرتا ہے، اور ان کے حیا کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ اس دائیں ہاتھ سے میں نے اللہ کے رسول کی بات کی ہے، میں نے آج تک کبھی یہ دانا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو ٹچ نہیں کیا، خارش واسطے بھی نہیں کیتا،
اور اتنے باحیا تھے کہ واش روم کے اندر بھی ننگے نہیں نہاتے تھے، تڑ باندھ کر، چھوٹا سا کپڑا باندھ کر نہاتے تھے، اتنے باحیا۔ میں نے کو بتایا کہ ان سے زیادہ انسپریشن والی سیرت کسی کی نہیں ملتی کہ اتنے نفیس، اتنے کمال، اتنے انکساری والے، اتنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر آئے، 3 دن کے بھوکے ہیں، 3 دن کے بھوکے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کھایا اور فاقہ کاٹ رہے، گھر آئے، گوشت کے پکنے کی خوشبو آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا کتوں آیا گوشت، ساڑھے گھر گوشت کتوں؟ انہوں نے کہا آج عثمان نے گوشت بھیجا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کو کہیں کہ اس کو قبول فرمائیں، تو میں نے پکانے کے لیے چاڑ دیا ہے، تو اس کی خوشبو محسوس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آئے، آپ نے فرمایا اللہ عثمان سے راضی ہو جا، میں اس کے ساتھ راضی ہوں۔ اب دیکھیں، اللہ تو عثمان سے راضی ہو جا، میں محمد اس کے ساتھ راضی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک بندے کو بھیجا، وہ مانگنے کے لیے آیا، تو آپ نے کہا کہ جاؤ عثمان کے گھر جاؤ، تو اس کو کہو کہ مجھے رسول نے بھیجا ہے، کچھ عطا کریں، کچھ دیں۔ وہ حضرت عثمان کے دروازے پر پہنچا تو اندر سے آواز آئی، حضرت عثمان اپنی بیوی سے اس بات پر جھگڑ رہے ہیں کہ چراغ کے اندر، دیے کے اندر تیل زیادہ ڈال دیا ہے، خرچ زیادہ ہو رہا ہے، یہ تیل کٹ پایا کرو، خرچہ بہت ہو رہا ہے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ گھر لٹا بند کر کے رکھا کرو، تو یہ اچھی بات ہے، بند کر کے رکھنی چاہیے، بغیر وجہ کے پنکھا نہیں چلنا چاہیے، بغیر وجہ سے لائٹیں نہیں چلنی چاہیے۔ یہاں پر تو دفتروں کے اندر لوگوں کو دیکھا ہے، وہ اٹھ کے نماز پڑھنے جاتے ہیں، پیچھوں انہوں نے دفتر کا اے سی بھی چلتا پیا ہے، انہوں نے دفتر دی وہ پنکھا بھی چل رہا ہے اور لائٹیں بھی چل رہی ہیں۔ انہوں نے کہنا پیو نے بل دینا، انہوں نے مالک نے بل دینا۔ اور اپنے گھر کی نکل تو پہلو مہمان ابھی گھر کا دروازے پر، وہ لائٹیں بھی بند کر دینا، پنکھا بھی بند کر دینا۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے، کوئی مالدار سے مالدار آدمی بھی ہے تو وہ اس چیز کا خیال رکھے۔ اب حضرت عثمان نے اپنی بیوی کو اس بات پر ڈانٹا یا اس بات پر بحث کی چراغ کے اندر تیل زیادہ، اس پر وہ واپس آ گئے، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسی منو کیڑے کو نیوز کال کر لیا، وہ تو اپنی بیوی کے ساتھ چراغ میں تیل کے زیادہ ہونے کی وجہ سے جھگڑا کر رہا ہے، مجھے کیا دے گا؟ آپ نے فرمایا تو انہوں کو پیغام دیتا ہے کہ نہیں اللہ کے رسول میں تو باہروں گل سنی ہے تو واپس آ گیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ واپس اور اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، وہ باہر آئے گا، اس کو کہنا۔ وہ باہر آئے، انہوں نے کہا مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور آپ مجھے کچھ عنایت کریں۔ اس پر حضرت عثمان اندر گئے، 100 اشرفیوں کی تھیلی اس کے ہاتھ پر رکھی۔ وہ حیران ہوا، اس نے کہا کہ میں تو واپس کیا، اپنا واقعہ بتایا، اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں اور مجھے 100 اشرفیوں کی تھیلی عنایت کر دی۔ اس پر حضرت عثمان نے کہا ہم جو اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں اللہ نے ہم سے اس کا حساب لینا ہے، یہ جو تمہیں اشرفیوں کی 100 تھالی ایک تھالی دے دی ہے اس کا ہمارے اوپر کوئی حساب نہیں ہے، یہ اللہ کو دے دی ہے۔ اللہ کے لیے تو ہماری تجوریاں کھلی ہیں، اللہ کے لیے ہمارے خزانوں کے منہ کھلے ہیں، اپنے لیے انتہائی زیادہ سمجھداری کے ساتھ نہیں۔ حضرت عثمان اپنے معاملات میں انتہائی نفیس اور مسلم امت کا کام کیا۔ اب پوری امت جا کر مسجد نبوی کے اندر جو نفل پڑتی ہے، یہ کس کی مرہون منت ہے؟ یہ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ عام آدمی بھی صدقہ کرتا ہے اور 1 کروڑوپتی آدمی ہے اور وہ بھی راشن ہی منڈی جا رہا ہے تو فائدہ کی ہوا؟ کم از کم امیر آدمی کو امت کے لیول کا کام کرنا چاہیے کہ وہ چلا جائے پیچھے سے، امت اس کے اس صدقے سے فائدہ اٹھائے، کوئی انسٹیٹیوٹ کھولے، کوئی کالج کھولے، کوئی اسلامک انسٹیٹیوٹ کھول کے جائے، کوئی بہت بڑا ادارے کا کام کر کے جائے جو رہتی دنیا تک چلتا رہے، تاکہ یہ حضرت عثمان غنی نے امت کے فائدے کا کام کیے، امت کے فائدے کے کام کیے، وہ اجتماعی لیول کے کام کیے، گورنمنٹ لیول کے کام کیے، انفرادی بندہ ہو کر۔ اتنا بڑا ویژن، اتنی بڑی سوچ، اللہ رب العالمین صحیح طور پر ان کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم زين قلوبنا من الإيمان اللهم نور قلوبنا من تلاوة القرآن آمين يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته ورضوانه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين